آغاز بھی رسوائی انجام بھی رسوائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج میں نے بسم اللہ کے بجائے ایک گیت سے اپنے پروگرام یا ویڈیو کا آغاز کیا ہے۔ اب ظاہر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد تو میں آپ کو گیت نہیں سنوا سکتا تھا، لیکن اس گیت کا ایک شعر آپ کو سنوانا مقصود تھا۔ وہی دیکھے ہیں بہت ہم نے ہنگام محبت کے، آغاز بھی رسوائی انجام بھی رسوائی۔ صوفی تبسم کی یہ نظم کہہ لیں، گیت کہہ لیں، یہ بہت طویل ہے اور نسیم بیگم نے شاید اسے گایا تھا، اور یہ آج کل ہمارے حالات، خاص طور پر جس موضوع پر میں بات کرنے جا رہا ہوں اس پر بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ آغاز بھی رسوائی انجام بھی رسوائی۔ جب آپ خود کو، اپنے ادارے کو رسوا کرنے کے لیے کوئی بدنیتی پر مبنی کوئی اقدام اٹھاتے ہیں تو وہ اقدامات میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ایک عام فطری بات ہے، اور ہمارے ملک کے بڑے بڑے دانشور، اب ظاہر ہے جو چھوٹا شخص ہے وہ چھوٹی غلطی کرے گا، جو بڑا شخص ہے جتنا بڑا عہدہ ہے وہ اتنا بڑا بلنڈر کرے گا، اغلاط کا مجموعہ بن جاتا ہے وہ شخص۔ بہرحال جناب، خبر یہ ہے کہ اب چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ایک اور بینچ بنا دیا ہے، اور بینچ کی تشکیل پر اب تو نہ آپ کو حیرانی ہونی چاہیے نہ مجھے ہوتی ہے۔ وہی بینچ ہے جناب، چیف جسٹس عمر عطا بندیال اس کی سربراہی کریں گے، جسٹس اعجاز الاحسن ان کے انتہائی قریبی دست راست، دایاں ہاتھ اعجاز الاحسن، بایاں ہاتھ جسٹس منیب اختر۔ جی ہاں، ہم خیال بینچ بندیال بینچ بن چکا ہے۔ کیوں بنا ہے جناب؟ بینچ نے آج ہی سماعت کرنی ہے کس بات کی کہ الیکشن ایک ہی تاریخ کو کروائے جائیں۔ یہ درخواست کس نے دی ہے؟ یہ درخواست دی ہے گزشتہ شام یا رات کے وقت یا شام کے وقت جمع کروائی ہے سپریم کورٹ میں وزارت دفاع کی جانب سے۔ یہ شام 7 بجے کے قریب یہ درخواست جمع کروائی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور آج ہی اس درخواست کو سماعت کے لیے منظور کر لیا گیا ہے، اور جس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں اس کی سماعت شروع ہو چکی ہے۔ جی ہاں، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیا ہوا 2 دنوں میں کہ جناب چیف صاحب نے فوری طور پر یہ معاملات جو ہیں وہ نپٹانے شروع کر دیے۔ تو آپ کے علم میں ہے کہ پیر کے روز، ایک جو پیر منڈے، کچھ اعلیٰ شخصیات نے چیف جسٹس صاحب اور ان کے 2 برادر جج صاحبان کے ساتھ ان کے چیمبر میں ایک ملاقات فرمائی تھی، اور بتایا یہ جاتا ہے، اب تو خواجہ آصف جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ جی ہاں، اس میں سیکریٹری دفاع تھے، اس میں ڈی جی آئی ایس آئی تھے اور ڈی جی ایم او تھے۔ پہلے یہ بتایا جا رہا تھا کہ شاید ڈی جی ایم آئی یعنی ملٹری انٹیلیجنس، لیکن نہیں، ڈی جی ایم او، ڈی جی ملٹری آپریشن، اور ڈی جی آئی ایس آئی یہ اس میں شریک ہوئے اس ملاقات میں، اور بعد ازاں اسی ملاقات کے دوران ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو کو بھی بلایا گیا۔ اب 2 باتیں ہیں، یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے، باریک بات ہے۔ کیا یہ جو ملاقات ہوئی ہے، یہ بریفنگ ہوئی ہے، کیا یہ ہیئرنگ تھی؟ کیا ان کو عدالت نے طلب کیا تھا سیکرٹری دفاع کو؟ اگر طلب کیا تھا تو وہ آرڈر کدھر ہے؟ آرڈر دیا جاتا ہے نا کہ جناب فلاں شخص، نوٹس ہوتا ہے، نوٹس کیا جاتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ عدالت میں حاضر ہو کے اپنا معافی الضمیر، اپنا نقطۂ نظر بیان کرے۔ ایسا میرے خیال میں نہیں ہوا، اگر ہوا ہے تو وہ نوٹس کم از کم پبلک نہیں کیا گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ملاقات کیا چیف جسٹس صاحب کی خواہش پر ہوئی؟
بریفنگ کہہ لیں، ملاقات کہہ لیں، جو بھی ہے، یا یہ ملاقات جو ہے، یہ بریفنگ، یہ سیکرٹری دفاع یا ڈی جی آئی ایس آئی یا جی ایچ کیو یا ڈی جی ملٹری آپریشنز کی درخواست پر ہوئی؟ اگر تو یہ چیف جسٹس کی درخواست پر ہوئی تو بھی غیر قانونی، غیر آئینی، غیر اخلاقی ہے کہ چیف جسٹس اس طرح، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اس طرح خفیہ ملاقاتیں نہیں کر سکتے۔ اگر یہ سیکرٹری دفاع ڈی جی آئی ایس آئی یا جی ایچ کیو کی درخواست پر ہوئی تو بھی غیر قانونی اور غیر آئینی فعل یا عمل ہوا ہے، ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، اگر ہیئرنگ کے دوران وہ جو کیس چل رہا ہے 14 مئی کو الیکشن کروانے والا جو فیصلہ ہے، اس پر اگر سپریم کورٹ آف پاکستان یا چیف جسٹس جسٹس عمر عطا بندیال طلب کرتے ان کو نوٹس کر کے، ان جو سیکرٹری دفاع یا جو بھی ہمارے فوجی حکام ہیں، افسران ہیں، ان کو طلب کرتے تو وہ بالکل قانونی اور آئینی بات ہوتی۔ وہاں پر اب خبریں تو سامنے آ رہی ہیں، اب ظاہر ہے یا تو 3 جج صاحبان میں سے کسی نے یہ خبریں لیک کی ہوں گی، یا وہ جو لوگ انہیں ملے ہیں، ڈائریکٹر آئی بی، ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی ایم او، سیکرٹری دفاع، ان میں سے کسی نے یہ خبریں لیک کی ہوں گی۔ خبروں کے مطابق چیف جسٹس کو واضح طور پر یہ بتا دیا گیا تھا کہ جناب 14 مئی کو انتخابات نہیں ہو سکتے، اگر ہوئے تو ملک میں خون ریزی ہوگی، ہم 2-3 انہوں نے کہا کہ 2-3 مرحلوں میں آپ فوج دے دیں، انہوں نے کہا جی ہم 2-3 مرحلوں میں اس طرح کی آپریشنل ڈیوٹی سے فوج ہٹا کر مختص نہیں کر سکتے، لہذا الیکشن ایک ہی دن کروائے جائیں، اور وہ ایک دن ہے 8 اکتوبر، اس وقت ہم کوشش کریں گے کہ الیکشن کے لیے فوج دے دیں۔ اس وقت فوج داخلی خارجی معاذوں پر نبرد آزما ہے، اس وقت ہم نہیں دے سکتے، 2 ٹوک نہ کر دی۔ اس کے بعد اب ظاہر ہے یہ معاملات وہاں پر طے پائے ہیں، اس کے بعد اب جو اندر کی بات ظاہر ہے وہ کھل کر سامنے نہیں آتی، تو پھر اب کیا ہوا ہوگا ہم تو یہی گیس کر سکتے ہیں، کیونکہ میں خود تو وہاں پر موجود تھا نہیں۔ اس کے بعد جناب وہاں پر یہی طے پایا ہوگا کہ ٹھیک ہے جی، آپ وزارت دفاع سے کہیں کہ وہ ایک سپلیمنٹری، ایک درخواست، ایک پٹیشن دے دے کہ الیکشن ایک ہی تاریخ کروا جائیں۔ اب اس کے لیے بینچ وہی تشکیل دے دیا گیا ہے، وہی جو 3 رکنی بینچ تھا، جو شروع سے آغاز بھی رسوائی، انجام بھی رسوائی، وہ جس بینچ کے حصے میں جتنی رسوائی تاریخ میں اس 3 رکنی بینچ کے حصے میں آئی ہے شاید ہی آئی ہو۔ ہاں، وہ بینچ جس نے ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت دی تھی، اس کے حصے میں بھی رسوائی آئی ہے۔ وہ بینچ جس نے یوسف رضا گیلانی کو نااہل قرار دیا تھا، اس کے حصے میں بھی رسوائی آئی ہے۔ وہ بینچ جس نے میاں نواز شریف کو نااہل قرار دیا تھا ایک فضول قسم کے الزام میں، اس کے حصے میں بھی رسوائی آئی ہے۔ وہ بینچ جس نے 63A میں آئین کو ری رائٹ کیا ہے، جس میں بھی یہ صاحبان شامل تھے، اس کے حصے میں بھی رسوائی آئی ہے۔ اور یہ بینچ، اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ 100 پیاز اور 100 وہ معاملہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن معاملہ کیا ہے کہ جناب اب پھر یہ فیصلہ ہوا کہ وزارت دفاع، حکومت نہیں، وفاق پاکستان نہیں، وزارت دفاع، کیونکہ پاکستان میں سب سے تگڑی وزارت دفاع ہے، وزیر دفاع نہیں، وزارت دفاع، اور وزارت دفاع آپ کو پتہ ہے کسے کہتے ہیں۔ تو اس کے ذریعے جناب کل پٹیشن دائر کی گئی، اب دیکھتے ہیں اس میں ان کے وکیل صاحب کون ہوتے ہیں، اللہ کرے عرفان قادر ہوں، تو جناب ہوگا یہ، اب دونوں طرف سے دلائل سنے جائیں گے، پھر علی ظفر کو بلایا جائے گا، بیرسٹر علی ظفر، وہ آئیں گے، اٹارنی جنرل آئیں گے، وہ بیان دیں گے، وزارت دفاع کا وکیل آئے گا۔ اچھا، یہاں پر میں یہ ذکر کرنا بھول گیا، یہ بھی بڑی دلچسپ بات، الیکشن کمیشن نے بھی کہہ دیا ہے گزشتہ روز اپنے جواب میں، نہ ہمارے پاس فنڈز ہیں، نہ ہمارے پاس سیکورٹی ہے، ہم نے 4.25 لاکھ سیکورٹی اہلکار مانگے ہیں، ہمیں پنجاب کہہ رہا ہے کہ جناب آپ کو 81,000 پولیس والے دے سکتے ہیں، ہمیں 4.5 لاکھ چاہیے تو فوج ہمیں فوجی دینے کو تیار نہیں ہے، پرنٹنگ کی جو بیلٹ پیپر پرنٹ کرواتے ہیں اس کے لیے رقم دینا پڑتی ہے،
تو وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ گزشتہ رات جو شام تھی وہ آخری تاریخ تھی بیلٹ پیپر پرنٹ کروانے کے، نہ انہوں نے پیمنٹ کی، نہ بیلٹ پیپرز کی پرنٹنگ شروع ہوئی۔ ادھر جناب پی ٹی آئی والے انٹرویو کر رہے ہیں کروڑ کروڑ روپیہ لے کے اپنے جناب، ان کی تو دیہڑیاں لگی ہوئی ہیں، وہ عمران خان کی ان کی تو دیہڑیاں لگی ہوئی ہیں کہ ظاہر ہے 7 امیدوار ہے تو 7 کروڑ روپے دو ٹکٹ کے لیے۔ یہ چندہ ہے، ٹکٹ کا فیصلہ نہیں ہے، یہ بولی ہے جو زیادہ دے گا۔ جس نے کروڑ دیا اس کے اوپر میں آ گیا، میں 5 کروڑ دوں گا، میرے اوپر کوئی اور آ گیا اس نے 10 کروڑ والے کا ٹکٹ ہو جائے گا، باقی گئے باڑ میں، وہ تو یہ پارٹی کی ڈونیشن ہے۔ تو اربوں روپے کی دہاڑی لگ رہی ہے زمان پار میں جناب۔ رمضان، عید، ویسے بھی رمضان کا مہینہ آپ کو پتہ ہے لوگ صدقہ زکوٰۃ بہت زیادہ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، وہ سارا پیسہ سمیٹا جا رہا ہے۔ اور میں کہتا ہوں آپ یقین کیجئے کہ آج اگر زمان پارک میں یہ جو ویسے نہیں گئے بلٹ پروف گیٹ لگ رہے، کم از کم وہاں پہ اربوں خربوں روپے جمع ہو گئے۔ بوتھ کے تہخانوں میں پچھلے دنوں 50 کروڑ چوری بھی ہوا تھا، لیکن ان کے لیے 50 کروڑ ایسے ہی ہے جیسے میرے جیسے بندے کے لیے 50 روپے ہوں۔ ہو سکتا ہے مجھے 50 روپے کا زیادہ دکھ ہو، میں تو غریب آدمی ہوں، لیکن عام یعنی ایک امیر آدمی کے لیے جو 50 روپے کی ویلیو ہوتی ہے وہ عمران خان کے لیے 50 کروڑ کی ویلیو ہے۔ خیر، کمنگ بیک ٹو دا مین پوائنٹ، اس میں معاملہ یہ ہے کہ جناب انہوں نے اب الیکشن کمیشن نے بھی ہاتھ اٹھا دیے ہیں، انتظامیہ نے بھی ہاتھ اٹھا دیے ہیں۔ رینجرز نہیں دے سکتے، فوج نہیں دے سکتے، ایف سی نہیں دے سکتے، پولیس نہیں دے سکتے، پیسے نہیں دے سکتے، بیلٹ پیپر نہیں دے سکتے، تو الیکشن کیسے ہوں گے؟ ہاتھ کھڑے کر کے لوگوں سے الیکشن کروائیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا اب وہی بات، آغاز بھی رسوائی انجام بھی رسوائی، ایک فیز 7، ایک اپنا منہ چھپا کے وہ بندہ کوئی کرتوت کوئی ایسا کام کر دیتا ہے تو پھر منہ چھپا کے پھرتا ہے۔ تو پھر اب ایک اور چیز ہے، اب ایک ایسا کوئی کام ہوگا کہ جناب چلیں 8 اکتوبر نہیں تو 25 ستمبر کر لیتے ہیں، 15 ستمبر کر لیتے ہیں۔ وہ کہیں گے نہیں جی یہ مشکل ہے۔ اب 15 ستمبر وہ جو ہے وہ چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ ہے، ہمارے جو موجودہ چیف جسٹس۔ اس دوران معاملات جو ہیں وہ طے ہو چکے ہیں، الیکشن ہوں گے 8 اکتوبر کو۔ اور ایک اور بات آپ کو، پہلے یہ ویڈیو آپ سنبھال کے رکھیے گا، اس سال NDMA نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے ایک مرتبہ پھر خبردار کیا ہے کہ جناب 70% امکان ہے کہ اس سال بھی ویسا ہی سیلاب آ سکتا ہے جیسا گزشتہ سال آیا تھا۔ اور میں کل دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو، میرے ایک دوست نے میرے ساتھ شیئر کی ہے، میں اگر میرے پاس ہوئی تو میں کسی اگلی ویڈیو میں آپ کو دکھا دوں گا۔ سوات میں، دریا سوات میں اتنا شدید سیلاب آیا ہے مدین بحرین کے علاقے میں کہ وہاں پہ بعض دکانیں جو دریا کے کنارے کافی اوپر تھیں وہ بہہ گئی ہیں اپریل کے مہینے میں۔ تو خود سوچئے اگر جولائی، اگست، ستمبر میں وہی صورتحال ہو جاتی ہے ایک مرتبہ پھر، اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، حاکم بدہن گزشتہ سال والی صورتحال ہو جاتی ہے، تو پھر کیا الیکشن ہوں گے؟ اسی طرح 1/3 یا 1/4 ملک پانی میں ڈوب جاتا ہے، یا اللہ نہ کرے آدھا ملک پانی میں ڈوب جاتا ہے، پنجاب، سندھ، بلوچستان کے بعض علاقے، سوات، خیبر پختونخوا میں اسی طرح طغیانی آتی ہے، سیلاب آتا ہے جس طرح گزشتہ سال آئے تھے ڈی اے خان میں، یہ جنوبی جو اضلاع ہیں خیبر پختونخوا میں۔ تو الیکشن ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اب عمران خان کو بھی اس بات کا احساس ہو چکا ہے کہ جناب الیکشن ہونے والے نہیں ہیں۔ اب ان کی کوشش یہ ہے کہ کم از کم 8 اکتوبر تک ہو جائیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن بات وہی ہے، آغاز بھی رسوائی انجام بھی رسوائی۔ 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔